وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے شیخ، یہ فطرہ مسکین کے لیے تو عام ہے، یہ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسکین سے مراد یہاں پر وہ ہے جس کے پاس عید کے لیے کھانا نہ ہو، عید گزارنے کے لیے، عید منانے کے لیے جس کے پاس طعام نہ ہو، اسی کو یہ فطرانہ دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ پیسے کے لیے تو بہت سارے مسکین ہیں، لیکن کھانے کے لیے کوئی مسکین نہیں ہے، اور حقیقی مسکین جو ہے جس کو یہ فطرہ دیا جائے گا وہ نزدیک میں نہیں ملنے والا، وہ بہت دور ملے گا، اور اگر پیسہ دیا جائے گا تو ہر جگہ مل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر عید کے دن جس کو فطرہ دیا جائے عید سے پہلے، تو وہ مسکین ہے جس کے پاس عید کے دن کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو، اسی کو فطرہ دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ آپ نے پھر سے سوال بھیجا شیخ، ہمارے یہاں کو اکثر بیواؤں کو فطرہ دیا جاتا ہے، تو کیا یہ مقروض لوگوں کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں؟ یعنی جو مزدور ہے، کماتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، مقروض ہو چکا ہے، قرض ختم کرنے کی امید بھی نہیں رہی ہے۔ اور شیخ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں حقیقی مساکین تو مفقود ہیں جن کے پاس عید کے دن طعام نہ ہو، وہ تو دور دور تک ملنا محال ہے، تو اس صورت میں گاؤں کے اندر جو کمزور ترین لوگ ہیں ان کو فطرہ نہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میرے محترم، اگر میں بات کروں گا تو شکایت ہوگی، میں متشددین میں سے نہیں ہوں۔ اگر حقیقی جو فطرے کے مستحقین ہیں اگر وہ نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ فطرے کو ضائع کر دیا جائے یا کم از کم کچھ کمزور لوگوں کو دیا جائے، مقروض ہیں، بیوائیں ہیں، یتامہ ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں طعمۃ للمساکین، وہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ اگر حقیقی مسکین نہیں مل رہے ہیں، یہ سب لوگ مل رہے ہیں، کمزور لوگ ہیں، مقروض ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ان کو فطرانے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر متشددین کی بات کی جائے تو پھر شاید آپ کو نہ میں جواب ملے۔ واللہ عالم۔